ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر ایپلیکیشن پراپر نہ بھری ہوئی ہو نا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی. اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں وہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, اور معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء, میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے. تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے, کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پہ ہی نہ پہنچ رہی ہو. ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی عبادت ہے, نیک کام ہے, لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے. دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو, ابو دعا کریں, حضرت جی دعا کریں, سر آپ میرے لیے دعا کریں, یہ تو ہوا دعا کروانا. یہ بھی کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تلقین فرمائی. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا. ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں نیک لوگوں کو, بڑوں کو, لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ اور درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں لینا کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے, اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ, اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی. تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں, دعائیں لینے والے بہت تھوڑے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا, اور وہ اتنا خدمت میں پیش رہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوتا. آپ تہجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر بہت عزتیں پانے والے بزرگ بنے. چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے. اللہ نے تینوں کو ایسا وقت لگا دیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا, یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی, ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے, اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا, اس کے ہاں نیاز چلتی ہے, عاجزی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہے کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے, یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا, جس وجہ سے یہ ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے, اس پہ غور نہیں کریں گی, بلکہ اللہ تعالیٰ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟
حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی منوان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی، اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے بھی، امی میری بات نہیں مانتی. نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو. تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا، اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے، اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.